بالکل مسترد کرتے ہیں اور پوری قوم سے کہے مسترد کرے، اور جو اس میں شریک ہوئے ہیں ان کا بائیکاٹ کرے، ان سے کھانا پینا، ان سے تعلق، ان کی بیویاں ان سے تعلق اختیار کریں۔ اس سے کا خطرہ یہ ہے کہ ان کا ایمان جا چکا ہے اور ان کے نکاح ٹوٹ چکے ہیں۔ مفتی حضرات سے بھی مشورہ کر لیں، میری رائے تو یہ کہ ان کے نکاح ٹوٹ چکے ہیں اور وہ دوبارہ ایمان کی تجدید بھی کریں اور نکاح کی تجدید بھی کریں۔ قومی اسمبلی سے آج ایک قانون پاس ہوا ہے کہ 18 سال سے کم عمر بچوں کی شادی نہیں ہو سکتی، اور جو یہ نکاح پڑھائے گا اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، اور جن کے وہ بچے ہیں ان والدین کو بھی 5 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے۔ مولانا عبدالعزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، اس قانون کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں، آپ کی کیا رائے؟ دیکھیں، ہم تو ایک عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا جو قومی اسمبلی ہے یہ دجالی ہے، یہ سارا دجل ہے، فریب ہے، جھوٹ ہے، اور یہ سارا یہود و نصارہ کا نظام ہے۔ تو اس سے اور بات واضح ہو گئی کہ وہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ ایک ایسا قانون جس کو ہر انسان جانتا ہے، تھوڑے علم والا بھی جانتا ہے کہ شریعت نے اجازت دی ہے، اس کی اجازت دی ہے۔ اب یہاں جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے اللہ کے حکموں کو توڑا ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ فرمایا جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ ایک ہے فیصلہ نہ کرنا، اور ایک یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں قانون بنانا، اس سے بڑا جرم بن جاتا ہے، یہ تو ارتداد کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جو فیصلہ نہ کیا اور اللہ کے حکم کو توڑ کر اس کے مقابلے میں قانون بنا رہے ہیں، اس سے بڑا جرم ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلے نہیں کرتا وہ ظالم ہے۔ تو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے بھی نہیں کرنا چاہ رہے اور اس کے مقابلے میں قانون لا رہے ہیں، یہ تو ارتداد کا درجہ ہے۔ اور فرمایا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اس لیے یہ تمام سارے کے سارے توبہ طائب ہوں، نہیں تو میری گزارش ہوگی پوری قوم سے، یہ جہاں جائیں، جس مسجد میں جائیں اور جس جگہ جائیں، ان سارے کے سارے جنہوں نے دستخط کیے ہیں جوتوں سے اچھی خاصی تواضع ہونی چاہیے۔ جو اس میں ملوث ہے، آپ کہہ رہے ہیں قوم ان کا بائیکاٹ کرے، بائیکاٹ بھی کرے اور جوتوں سے استقبال بھی کرے۔ ان کے خلاف مولانا حضرات یا دینی جماعتیں یا آپ کیا لائے عمل اپنائیں گے؟ دیکھیے، دینی جماعتیں تو ویسے ہی کہ سارے یہود و نصارہ کے طرز پر اس جمہوری نظام کو اپنائی ہوئی ہیں۔ انہوں نے اسلامی طرز تو چھوڑ دیا، وہ جہاد تو پہلے چھوڑ چکے ہیں۔ وہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارا بندوق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بندوق ہے اپنی ذات کے لیے، اپنی جائیداد کے لیے، اپنی زمین کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے۔ ایک بندوق نہیں، کئی بندوقیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جا رہے تھے بیت المقدس جا رہے تھے تو کتنے بندوق والے ساتھ تھے، یعنی کتنے اسلحے والے ساتھ تھے۔ یہاں تو یہ دعوت میں بھی جا رہے ہوتے نا تو پوری پروٹوکول، اور اچھا سب کو دکھاتے بھی ہیں کہ وہ دیکھو ہمارا پروٹوکول۔ یار یہ پروٹوکول ہمیں کیوں نہیں دیتے؟ ہمیں تو اسلحے لائسنس بھی نہیں دیتے، چونکہ یہ سارے کے سارے یہود و نصارہ۔ آپ نے بھی پکڑا ہوا یہ لائسنس پر نہیں ہے اسی کو ہمیں، اگر ہم لائسنس والا دیتے تو اس کو منسوخ کرتے تو ہم کیا کریں؟ آخر ہم نے اپنا تحفظ کرنا۔ ان کے ساتھ وہ تو دعوت میں بھی جاتے ہیں نا، تو پورے یعنی اللہ کے دین کے لیے اسلحہ اٹھانا نہیں ہے، لیکن اپنی ذات کے لیے اسلحہ اٹھانا ہے، اپنی دعوت میں جانا اسلحہ اٹھانا ہے، اپنے جلسے میں جانا اسلحہ اٹھانا ہے، اور اپنی جائیداد کے لیے اسلحہ اٹھانا یہ صحیح ہے۔ اللہ کے دین کے لیے اسلحہ اٹھانا کیا ہے؟ غلط ہے۔ تو یہ جو ہے دوہرا قانون ہے، جبکہ شریعت ہمیں یہ کہتی ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ جو تمہاری طاقت ہے وہ تیار کرو، اللہ اور اپنے دشمنوں کو ڈرا کر رکھو۔ اس قانون کا مسترد کرتے ہیں، بالکل مسترد کرتے ہیں، اور پوری قوم سے کہے مسترد کرے، اور جو اس میں شریک ہوئے ہیں ان کا بائیکاٹ کرے، ان سے کھانا پینا، ان سے تعلق، ان کی بیویاں ان سے تعلق اختیار کریں۔ اس سے کا خطرہ یہ ہے کہ ان کا ایمان جا چکا ہے اور ان کے نکاح ٹوٹ چکے ہیں۔ مفتی حضرات سے بھی مشورہ کر لیں، میری رائے تو یہ کہ ان کے نکاح ٹوٹ چکے ہیں اور وہ دوبارہ ایمان کی تجدید بھی کریں اور نکاح کی تجدید بھی کریں۔ بہت شکریہ مولانا عبدالعزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس قانون کے حوالے سے انہوں نے اپنی رائے دی، آپ کے سامنے ہم نے پیش کی ہے۔